السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ آپ تعظیم قرآن اور احترام قرآن اور حامل قرآن کی تعظیم و توقیر پر احادیث مبارکہ سن رہے ہیں۔ حدیث نمبر 16 ہے، حامل قرآن قرآن والے کے لیے کل قیامت کے دن کرامت کا، شرف کا تاج مہیا کیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجیء القرآن یوم القیامہ فیقول یا رب حلہ فیلبس تاج الکرامہ۔ قیامت کے دن قرآن آئے گا اپنے پڑھنے والے کے ساتھ اور اللہ سے کہے گا، اللہ اس کو مزین کر دے، اس کو خوبصورتی عطا فرما دے، اسے شرف کا اور عزت کا تاج پہنایا جائے گا قرآن کی سفارش کی وجہ سے۔ ثم یقول، قرآن پھر کہے گا، یا رب زد ہو، اللہ اس کی خوبصورتی کو، اس کے تزین کو، اس کے حسن کو اور بڑھا دے۔ فیلبس حلۃ الکرامہ، اسے شرف کا لباس پہنا دیا جائے گا، عزت کا لباس پہنا دیا جائے گا، یا یوں کہہ لیں عزت کے دو لباس پہنا دیا جائیں گے۔ ثم یقول، قرآن پھر کہے گا، یا رب ارض عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جا۔ فیرضی عنہ، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے سے راضی ہو جائے گا۔ فیقال لہ، اور اس سے کہا جائے گا، اقرا ورقا ویزاد بکل آیۃ حسنہ، اس سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے چلے جاؤ، اور ہر آیت کے بدلے اسے ایک ایک نیکی مزید عطا کی جائے گی۔ جو ثواب اسے ملنا تھا وہ تو مل گیا، مگر جب وہ قیامت کے دن اللہ کے حکم پر تلاوت کرے گا درجات کی بلندی کے حصول کے لیے، تو ہر آیت پر اس کو ایک ایک نیکی مزید عطا فرمائی جائے گی۔ تو یہ صاحب قرآن اور حامل قرآن کا شرف ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں قرآن سفارش کر کے اسے تاج الکرامہ، حلۃ الکرامہ اور خوبصورتی کے لیے شفاعت کرے گا، اور بالآخر وہ جنت کی منزل کو پا لے گا اور اس کی نیکیوں میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ایسے خوش نصیبوں میں شامل ہوں۔ حدیث نمبر 17 ہے، طلحہ بن مصرف جو ہے کہتے ہیں، سال تو عبداللہ ابن ابی اوفا، میں نے عبداللہ ابن ابی اوفا سے سوال کیا، حل کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی ہے دنیا سے جاتے ہوئے؟ آپ نے کوئی وصیت چھوڑی ہے؟ فقال لا، انہوں نے کہا کہ نہیں تو۔ فقلت کیف کتب علی الناس الوصیہ او امروا بالوصیہ، تو پھر لوگوں کے ذمہ وصیت کیوں ہوتی ہے؟ پھر لوگوں کو وصیت کا پابند کیوں بنایا گیا؟ جب میں نے یہ بات کی تو عبداللہ ابن ابی اوفا نے کہا، اوصا بکتاب اللہ، ہاں اللہ کے نبی نے ایک وصیت کی ہے، آپ نے جاتے ہوئے کتاب اللہ سے چمٹ جانے کی وصیت کی تھی، آپ نے کتاب اللہ کو سینے لگانے کی وصیت فرمائی تھی، کتاب اللہ کو نہیں چھوڑنا، کتاب اللہ کو تھام لینا، کتاب اللہ کی روشنی میں زندگی گزارنا، یہ آپ کی وصیت تھی۔ یہ بھی شرف کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے، تو حامل قرآن، قرآن والا، قاری القرآن، عالم القرآن جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتا ہے۔ حدیث نمبر 18 ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتل احد فی ثوب واحد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کو ایک بڑے کپڑے میں جمع کرتے. آپ نے بڑی بڑی قبریں کھدوائیں، شہداء زیادہ تھے، ایک کفن میں 2 یا 3 بندوں کو آپ جمع کرتے اور پھر آپ کہتے ایہم اکثر و اخذن للقرآن. قبر میں اتارنے سے پہلے پوچھتے کہ شہید ہونے والوں میں قرآن سب سے زیادہ کس کو آتا تھا؟ قرآن سب سے زیادہ کس کو آتا تھا؟ تو اشارہ کیا جاتا کہ یہ صاحب جو شہید ہوئے ہیں، یہ صحابی جو شہید ہوئے، ان کو قرآن زیادہ آتا. قدمہ فی اللحد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبر میں پہلے اتارتے. آپ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کا حامل، قرآن کا قاری اور عالم اگر زندہ ہے تو امامت کا حقدار ہے، آگے رکھو، اور اگر دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی اسے قبر میں آگے رکھو، مقدم رکھو. یہ اس کی تعظیم ہے. حیًّا و میتاً، زندہ ہے تو تعظیم کرو، دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی تعظیم کرو. اور آپ فرما رہے تھے انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میں ان تمام شہداء احد پر گواہی دوں گا کہ اللہ یہ تیرے راستے میں شہید ہوئے تھے. وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِالدِّمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَغْسُلُوا وَلَمْ يُغْسَلُوا. آپ نے ان کو ان کے خون میں، خون رس رہا تھا، اسی حالت میں، اسی کپڑوں میں، کفن بھی نہیں دیا، ان کو دفن کر دیا. اور آپ نے جنازہ بھی ان کا نہیں پڑھا، نہ ان کو غسل دیا گیا. یہ شہداء کے لیے خاص ہے کہ اگر کسی شخص کا یقینی طور پر شہید ہونا ثابت ہو جائے تو اس کے لیے غسل کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کفن کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے جنازہ کوئی ضروری نہیں. البتہ گنجائش ہے، کوئی پڑھنا چاہے، کوئی غسل دینا چاہے یا کوئی کفن دینا چاہے تو دے سکتا ہے. لیکن عام قاعدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے شہداء احد کو نہ تو کفن دیا تھا، نہ غسل دیا تھا، نہ آپ نے ان کا جنازہ پڑھا تھا. ہاں البتہ بخاری میں یہ ذکر آیا ہے کہ آپ نے 8 سال کے بعد شہداء احد کا جنازہ ادا کیا تھا غائبانہ. یہ جو ہمارے غائبانہ کے منکر ہوتے ہیں نا، ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. نجاشی والے مسئلے میں بھی اختلاف نہیں ہے، لوگوں نے اختلاف بنا رکھا ہے. نجاشی کا جنازہ بھی غائبانہ ہوا تھا اور شہداء احد کا جنازہ بھی 8 سال کے بعد غائبانہ ادا ہوا تھا، قبرستان میں نہیں. نہ قبرستان میں نہیں ہوا تھا بلکہ آپ نے غائبانہ ان کا جنازہ ادا کیا تھا. تو باہر کیف یہ ایک ضمناً بات ہے. تو شہید ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دنیا سے رخصت ہوگی. آپ دنیا میں بھی صاحب قرآن کی تعظیم سکھاتے ہیں اور وفات کے بعد بھی اس کی تعظیم سکھاتے ہیں. کتنا بڑا شرف ہے. حدیث نمبر 19 ہے، قرآن مجید کا ادب یہ بھی ہے کہ پڑھتے ہوئے آواز کو دھیما رکھا جائے. اگر بہت سارے لوگ ہوں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، تو آواز کو معتدل رکھا جائے، بس اپنے آپ کو سنانے پہ اکتفا کریں. ایسا نہ ہو کہ مقابلہ شروع ہو جائے. وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو ڈسٹربنس ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے. وہ تلاوت کر رہا ہے، وہ بار بار اس کا ذہن ادھر جاتا ہے کہ یہ کیسے پڑھ رہا ہے، یہ کیسے پڑھ رہا ہے. تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. جب سارے قرآن پڑھ رہے ہوں یا سارے نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز کے دوران یا نماز کے علاوہ قرآن کو معتدل آواز سے پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معتکف تھے اپنی مسجد میں. رمضان کا مہینہ تھا، آخری عشرہ تھا. فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ، آپ نے سنا کہ لوگ قرات میں، تلاوت میں ایک دوسرے سے آوازیں بلند کر رہے ہیں. جو جتنا زور لگا سکتا تھا لگا رہا ہے. فَكَشَفَ السِّتْرَ، آپ نے اپنے خیمے کا کپڑا ہٹایا. وَقَالَ أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ فِي الصَّلَاةِ. فرمایا دیکھو میری بات سنو، زور سے پڑھنے والوں، کچھ نماز میں پڑھ رہے تھے، کچھ نماز کے علاوہ. فرمایا زور سے پڑھنے والوں میری بات سنو، سب کے سب اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، سب کے سب اللہ سے سرگوشیاں کر رہے ہیں. تو ایک دوسرے کو تکلیف میں نہ ڈالو، ایک دوسرے کو مشقت میں نہ ڈالو، سرگوشیاں کرتے رہو. اور ایک دوسرے پر اپنی آواز قرات میں یا نماز میں بلند نہ کیا کرو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بھی قرات کا ایک ادب ہے، تلاوت کا ایک ادب ہے جو قرآن کی تعظیم کا تقاضا ہے. اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہاں میں ضمناً ایک بات کر دوں، یہاں بھی اور اس کے علاوہ بعض جگہوں پر بھی نماز کے بعد جب درس ہوتا ہے تو وہ لوگ
جو لیٹ آتے ہیں وہ برا سا منہ بنا کر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ کے درس نے ہماری نماز خراب کر دی، معذرت کے ساتھ، آپ کی نماز، آپ کی درس نے ہماری، سب کو کہتے ہیں، مجھے بھی کہتے ہیں اور علماء کو بھی کہتے ہیں۔ ایک منارہ مسجد میں ایک دفعہ جنازہ پڑھانے کا اتفاق ہوا تو کچھ نصیحت بھی میرے ذمہ تھی، 2-4 منٹ میں نے نصیحت کے لے لیے تو ایک صاحب آ گئے صفا چٹ یہود و نصارہ کی شکل لے کے، مجھے آ کر کہنے لگے کہ 70% لوگوں کی نماز خراب ہو گئی میں آپ کی وجہ سے۔ میں نے کہا جو لیٹ آتے ہیں ان کی نماز خراب ہی ہونی چاہیے، جو لیٹ آتے ہیں ان کی نماز خراب ہی ہونی چاہیے، ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ آ کے یہاں شور کریں، تم جلدی آیا کرو، ہوش کے ناخن لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، لوگ سنتیں پڑھتے تھے، جس کو نہیں پڑھنی وہ بیٹھے سنیں، جس کو گھر جا کے پڑھنی ہے گھر جا کے پڑھ لے، مگر یہ کوئی وجہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ لیٹ آئیں اور آپ آنے کے بعد خطیب پہ برس پڑیں گے میاں تمہاری وجہ سے میری نماز خراب ہو گئی۔ تو قرات کا ایک ادب ہے، اس کو محدود رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 20، یہ تھوڑی سی طویل ہے، اس کو مکمل کرتے ہیں تاکہ 20 کا عدد ہمارا آج پورا ہو جائے اللہ کی توفیق سے۔ قرآن مجید پڑھنے والے کی تعظیم اور اس کے والدین کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القرآن یاتی صاحبہ یوم القیامہ حین ینشق عنہ قبرہ کالرجل الشاحب۔ قرآن مجید آئے گا اپنے پڑھنے والے کے پاس جب اس کی قبر پھٹے گی، میدان حشر میں جب قبریں پھٹ رہی ہوں گی، جب قبر پھٹے گی تو قرآن اپنے ساتھی کے پاس آ جائے گا، جیسے اس کی قبر پھٹے گی قرآن اس کے پاس آ جائے گا، اور قرآن کی اپنی حالت یہ ہوگی وہ انسانی شکل میں ہوگا اور پریشان ہوگا، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں، تھکا ماندہ ہوگا۔ اس آدمی سے قرآن آ کر کہے گا حل تعرفونی، تو مجھے جانتا ہے؟ میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم کہیں گے نہیں بھائی ہم تو آپ کو نہیں جانتے، آپ کو نہیں جانتے۔ بھائی قرآن ظاہر سی بات ہے ہم نے چہرہ اس کا دیکھا ہی نہیں ہے، قرآن کے الفاظ دیکھے ہم نے، وہ تو انسانی شکل میں ہوگا کل قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ قرآن آج مخلوق نہیں ہے، کل اللہ اس کو مخلوق کا درجہ دے دے گا، شکل عطا فرما دے گا۔ ما عارفک، میں آپ کو نہیں جانتا۔ فیقول انا صاحبک القرآن، وہ کہے گا میں تیرا ساتھی قرآن ہوں، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں۔ الذی ازمعتک فی الحواجر وسحرتک لیلک، میں نے دوپہر میں تجھے پیاسا رکھا، تلاوت کرتے ہیں نا گلا خشک ہو جاتا ہے، میں نے تجھے پیاس لگا دی تھی، یاد ہے رمضان کے دنوں میں تو پڑھا کرتا تھا تیرا گلا خشک ہو جاتا تھا میری وجہ سے۔ قرآن کہے گا میری وجہ سے تیرا گلا خشک ہو جاتا، تجھے پیاس لگتی تھی، میں تجھے رات کو سونے نہیں دیتا، تو تلاوت کرتا تھا، تلاوت سنتا تھا، قیام کرتا تھا۔ وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِّن وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، اور آج ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے، میں کیا کر کے آیا ہوں، میں کیا کر کے آیا ہوں، ہر کسی کو فکر لگی ہوئی ہے۔ وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِن وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ، اور تیرا معاملہ بھی یہ، تو بھی سوچ رہا ہے کہ میں کیا کر کے آیا ہوں اور میں کیا کر کے آیا ہوں، میں کیا کما کر آیا ہوں۔ فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، اللہ اکبر، اس آدمی کو جو قرآن والا ہوگا اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا اس کو بادشاہت عطا کرو، اس کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت کو لا کے رکھ دیا جائے گا۔ بل خلد بشمالہ، اور ہمیشہ کی زندگی اس کے الٹے ہاتھ پہ لا کے رکھ دی جائے گی۔ یہ تعظیم ہے صاحب قرآن کی میدان حشر میں۔ وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تاج الوقار، اور عزت کا ایک تاج لا کر اس کے سر پہ سجا دیا جائے گا، ابھی میدان حشر ہے، ابھی جنت میں نہیں گیا۔ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لا يقوم لهما اہل الدنیا، اور اس کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جنت کا کہ ساری دنیا کے خزانے اس کی قیمت نہیں چکا سکتے، وہ لباس ان کو ملے گا۔ فیقولان بما کسینا ھذا، وہ حیرت سے کہیں گے اللہ یہ لباس وجہ کیا ہے، ساری دنیا برہنہ کھڑی ہے، بغیر لباس کے کھڑی ہے، اتنا قیمتی لباس ہم دونوں کو کیسے ملا؟ فیقال، کہا جائے گا بِعَقْدِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، تمہارا بیٹا قرآن پڑھا کرتا تھا، تمہارا بیٹا قرآن پڑھا کرتا تھا، تو جہاں اس کی تعظیم ہے، اس کا احترام ہے، اللہ نے تمہیں بھی احترام دیا، تمہیں بھی تعظیم دی۔ دوسری تعلیم کا انکار مقصود نہیں ہے، مگر شرف اور تعظیم اور وقار
اور عزت کل قیامت کے دن قرآن کی وجہ سے ہوگی۔ آپ سب کچھ پڑھا دیں، جب تک وہ علم نافع ہے آپ ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، پائلٹ بنا دیں، جو چاہے بنا دیں، جب تک علم نافع ہے وہ حاصل کرے، مگر قیامت کے دن جو شرف ملے گا وہ اللہ کے قرآن کی برکت سے ملے گا۔ لہذا اس کو نظر انداز نہ کریں۔ بڑی فکر ہوتی ہے، انگریزی خراب بولو نا تو لوگ ہنستے ہیں، اور قرآن جیسے چاہے پڑھ لو وہاں ہنسی نہیں آتی کسی کو بھی۔ قرآن کو لوگوں نے بہت ہلکا لے لیا ہے۔ جس نے یہاں کام آنا ہے، جس نے قبر میں کام آنا ہے، جس نے حشر میں کام آنا ہے، جس نے شفاعت کروانی ہے، جس نے کل سایہ کرنا ہے، جس کی شفاعت سے ہمیں جنت ملے گی، لباس ملے گا، تاج ملے گا، اس قرآن کی آج کوئی حیثیت نہیں۔ فکر لگی ہوئی ہو میرا ٹیوشن رہ گیا، ہو میری لینگویج رہ گئی، میرے بیٹے کا کالج رہ گیا، اور میرے بیٹے کی یونیورسٹی رہ گئی، بس یہی کام رہ گیا۔ انکار نہیں ہے، سب کچھ کریں آپ، مگر قرآن مجید بنیاد ہے، بنیاد ہے، بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد خراب ہو گئی تو سب خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے بہت سے لوگ پڑھنے کے بعد داہریہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے ڈیفینس کی مسجد میں ایک دفعہ درس دیا، سعد بن ابی وقاص میں، دوپہر کے ٹائم ایک صاحب میرے پاس آ گئے، زاروں قطار رونے لگے۔ میں سمجھا شاید کوئی پریشانی ہے، میں نے کہا خیریت ہے، کیا ہوا آپ کو، میں کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا درس سننے کے بعد مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو پنجاب یونیورسٹی بھیجا تھا، کچھ ڈگریاں اس کی رہ گئی تھی، اب وہ وہاں سے جب واپس آیا میں کہتا ہوں بیٹا نماز کو چل، کہتا نماز کیا ہوتی؟ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے اللہ رسول کا حکم ہے، کہتے ہیں تو آپ کہتے ہو نا، کہ تو آپ کہتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن میں کہتا ہے تو تم نے خود بنایا ہوا ہے، یہ کون سی اللہ کی کتاب ہے؟ مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ میں نے اس کو یہ پڑھایا ہے، اور حقیقت یہی ہے۔ بہت کم لوگ سدھرتے ہیں، ڈاکٹر کو آپ دیکھ لیں، قصائی کیوں بنے ہوتے ہیں، بے رحم کیوں ہوتے ہیں اندر سے؟ اس لیے کہ ان کی تعلیم ان کو فائدہ کوئی نہیں دیا، انہوں نے فن سمجھ کے سیکھا تھا، نوٹ کما رہے۔ اور جتنے لوگ ہیں یہی کام کر رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے شعراء ادباء نے 50 سال 60 سال 70 سال پہلے کہہ دیا تھا ان کالجوں کے بارے میں، یونیورسٹیوں کے بارے میں، کیا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، ایک کاش کے فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ وہ بتا گئے تھے فرعون نے جو کام کیا تھا وہ کام ہو رہا ہے کالجوں میں، وہ کام ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں۔ جس کو اللہ بچائے وہی بچتا ہے۔ بس تعلیم ضرور دلوائیے، مگر پہلے قرآن کو سکھائیے تاکہ بچہ اور بچی کل کو داہریہ نہ بنے، اللہ کا منکر نہ ہو جائے، اللہ کا باغی نہ ہو جائے، ورنہ آپ مجرم ہوں گے، بیٹا ڈاکٹر بھی ہوگا تو جہنم میں لے کر جائے گا۔ اس کو سوچ لیجیے۔ تو شرف ملے گا۔ لباس کے بارے میں پوچھیں گے، اللہ یہ لباس فرمائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمْ الْقُرْآنَ، تمہارے بچے نے قرآن پڑھا تھا تمہیں یہ لباس ملا ہے۔ اللہ ثم يقال له اقرأ واسعد في درجة الجنة وغرفها، پھر اس سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جنت کی بہت سے درجات ہیں، وہ پڑھتا چلا جائے گا، اوپر کو چڑھتا چلا جائے گا، کمرے کراس کرتا چلا جائے گا۔ فهو في صعود ما دام يقرأ، جب تک پڑھتا رہے گا چلتا رہے گا، ختم نہیں ہوگی۔ یعنی تلاوت میں جتنا دم ہوگا وہ چلتا ہی چلا جائے گا اوپر کو، جب تک تلاوت ختم نہیں ہوگی جنت کے درجات ختم نہیں ہوں گے۔ ہادا کانا حدن کانا و ترتیلا، مگر ایک آسانی آپ نے فرما دی، فرمایا ہاں اس ساتھی کو یہ کہا جائے گا جیسے بھی تجھے آتا ہے ویسے ہی پڑھ لے، یہاں ترتیل شرط نہیں ہوگی، پاکستانی لہجے میں، پنجابی لہجے میں، سندھی لہجے میں، جیسا تجھے آتا ہے تو پڑھتا جا، یہ اس کی تعظیم ہوگی۔ اچھا پڑھتا ہے تو اچھا پڑھ لے، برا پڑھتا ہے تو برا پڑھ لے، کیونکہ یہ شرطیں تو یہاں پہ نا، وہاں تو گنجائشیں نکل آئیں گی۔ اللہ اکبر، تو یہ شرف ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ میرا اور آپ کا گہرا تعلق ہونا چاہیے، بالخصوص اس مہینے کو جو شرف حاصل ہوا ہے قرآن کی برکت سے۔ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، اسلامی خواتین جو بات کو سن رہی ہیں سب یہی چاہتی ہیں کہ ہم بھی نجات پا جائیں، ہمیں بھی عزت ملے، ہمیں بھی شرف ملے، تو قرآن والے بنیں، قرآن والے بنیں، قرآن سے دوستی لگائیں۔ اللہ مجھے آپ کو یہ دوستی نصیب فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔